تو یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، کب ملیں گے کب ملاقات ہوگی۔ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ انہیں تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کی ملاقات مجھ سے فلاں دن ہوگی، اور میں خوشی سے پاگل ہو کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ تو یقین مانو میں تمہیں جانتا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں خوشی کے مارے پاگل ہو کر اگر اپنے گھر لوٹ گیا تو میں جانتا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ اگر تم سچ کہہ رہے ہوتے تو میں وہیں مر گیا ہوتا۔ تیرے وعدے پر جیے ہم، اگر تو نے وعدہ کیا اور ہم جی گئے تو یہ جان کہ جھوٹ جانا۔ تو نے جو وعدہ کیا اس کو ہم سمجھ گئے تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ یہ واقعی مجھ سے ملنے کے لیے آنے والے ہیں تو میں تو وہیں دم توڑ دیتا، گھر جانے کی باری نہیں آتی، میری جان نکل گئی ہوتی۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ ناؤ تیر نیم کش کیا ہے؟ دیکھیے، تیر اور کمان دو چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ تیر کو جب پوری طرح کھینچ کے جب چھوڑتے ہیں، کمان کو پوری طرح کھینچ کے جب تیر چھوڑتے ہیں تو تیر جا کے جس چیز میں لگے اس کے پار ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ادھورا کھینچ کے چھوڑ دیا تو وہ تیر جا کے اس چیز میں لگے گی اور رہ جائے گی، اس کے اندر پیوست ہو جائے گی، چھپ کے رہ جائے گی۔ اب تمہاری نگاہ جو ہے بھویں، اس کو غالب صاحب نے تیر نیم کش کہا ہے، انہیں آدھا کھینچا ہوا کمان، اس آدھی کھینچے ہوئے کمان سے جو نظر کی تیر نکلے وہ میرے دل کے اندر آ کے آدھے اندر رہ گئے، آدھے باہر نکل گئے۔ تو کوئی میرے دل سے پوچھے کہ تیرے تیر نیم کش آدھے کھینچے ہوئے تیر کا مزہ کیا ہے، اگر یہ کلیجے کے پار ہو گئے ہوتے تو یہ صبح شام کی جلن اور یہ خلش اور درد کہاں سے ہوتا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، آدھے کھینچے ہوئے کو، یہ خلش، یہ جلن، یہ درد، یہ تکلیف کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اگر جگر کے پار نکل گیا ہوتا تو شاید میں نے اس کا علاج کرا لیا ہوتا، لیکن تو نے علاج کا کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا۔ تیر بھی ایسا چھوڑا کہ وہ کلیجے میں پیوست ہو کے رہ گیا۔ اب نہ تیر نکلتا ہے نہ علاج ہوتا ہے، اور میں صبح شام آہ کرتا رہتا ہوں۔ تو کوئی میرے دل سے پوچھے تیری نیم کش کھا لو۔ بھائی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں پلے پڑ رہا ہے نا آپ کے؟ میں خواہ مخواہ جو ہے وہ اپنی انرجی ویسٹ کر رہا ہوں۔ اور یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، جتنے بھی دوست ہیں سب نصیحت کرنے والے بن گئے ہیں۔ ناسے نصیحت سے بنا لفظ، نصیحت کرنے والے کو ناصح کہتے ہیں۔ نون الف صاد ہے، اور اگر انگلش میں ہندی میں لکھے تو ن ا س اور ہ، ناصح۔
یہ کہاں کی دوستی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ مجھ کو نصیحت کر رہا ہے کہ کیوں اپنی جان گنواتا ہے, چھوڑ دے بھیا میرے, عشق میں کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے, سب ستیہ ناش ہو گئے ہیں, سب برباد ہو گئے ہیں, مجنوں سے لے کر فرحات تک جاؤ, آج کل کے زمانے میں بھی لوگوں کو دیکھ لو خودکشی کر لیتے ہیں, سب نصیحت کرنے پہ لگے ہیں. تو کہتا یہ دوستی نہیں ہے, یہ دوستی نہیں ہے کہ نصیحت کرو. کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی میرا غم بانٹنے والا ہوتا, چارہ بٹارہ چارہ کھانے والا نہیں ہوتا سر. چارہ تو کھا گئے ہندوستان میں لوگ. کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی میرا غم بانٹنے والا ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا, کوئی غم میرے غم کی دوا کرنے والا ہوتا. اس کو دوست کہتے ہیں. یہ کیا ہے, آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں کہ یوں مت کرو اور یوں کرو اور یوں کرو, اس کو دوستی نہیں کرتے ہیں. میرے ساتھ بیٹھو, میرے غم کو فیل کرو, اگر میرا درد ہے تو اس درد کو آدھا اپنے کلیجے میں لو, تب آپ میرے دوست کہلائیں گے. صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے چلتے چلتے ارے نہیں یار اللہ ہے سب سنبھال لے گا چل یار, یہ نہیں ہوتا ہے. کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی راستہ دکھانے والا ہوتا, اور کوئی میرے درد کا علاج جانتا ہوتا, تو وہ میرا دوست کہلاتا. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ سب نصیحت کر رہے ہیں, سب ایوری بڈی از ایڈوائزنگ می, ڈونٹ ڈو لائک دس, بی اوے فرام افیئرس. نو, یو ٹیک مائی, you share my pain, and then you'll come to know what state of mind I'm going through. غم اگرچہ جہاں گسل ہے, پہ بچیں کہاں کے دل ہے. غم عشق گر نہ ہوتا, غم روزگار ہوتا. غم اگرچہ جہاں گسل ہے, جہاں گسل جان لینے والا. غم انسان کی زندگی لے لیتا ہے, اس کو موت کے پہلو میں جا کے لٹا دیتا ہے. تو مان لیا کہ غم جو ہے وہ زندگی کو برباد کر کے اس کو موت کی آغوش میں دے دیتا ہے. تو مان لیا کہ غم اگرچہ نے اگر جہاں گسل ہے جان کو ختم کر دینے والا ہے, مگر اس غم سے بچیں کیسے, ساتھ میں دل لگا ہوا ہے. اب دل کو عادت ہے غم اٹریکٹ کرنے کی, دل بغیر غم کے رہ ہی نہیں سکتا. دل کو خوشیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ دل کو خوشی دیں تھوڑی دیر ہنستا ہے, پھر بعد میں پھر کہتا ہے ہٹاؤ یار غم لاؤ. اس کی خوراک غم ہے. تو غم اگرچہ زندگی کو برباد کر دیتا ہے, مگر ہم کیا کریں, ساتھ میں دل لگا ہوا ہے, اس کو غم اٹریکٹ کرنے کی عادت ہے. اگر غم عشق نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. غم عشق گر نہ ہوتا, غم روزگار ہوتا. محبت کا عشق نہیں ہوتا تو پیٹ کا عشق لگا ہوتا کہ یار آج تو بہت کم دینار کمائے ہیں, کچھ اور ہونا چاہیے تھا, بینک بیلنس کم ہو گیا ہے, ریسیشن سے آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے, تو یہ غم کھایا جاتا. تو غم پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. یاد رکھیے اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا دوست اگر کوئی ہے تو غم ہے. یہی اسی کو میں نے استعمال کیا ہے مقدر کے سکندر میں ایک ڈائلاگ لے کے. یہاں وہ میں ایک بوڑھا فقیر بن کر بیٹھا ہوں, اور امیتابھ چھوٹا اور اس کی بہنیں قبر پہ رو رہی ہیں. تو وہ بچوں کے پاس جاتا ہے فقیر اور کہتا ہے کہ کس کی قبر پہ رو رہے ہو بیٹا؟ وہ کہتے ہیں ہماری ماں مر گئی. کہتا اٹھو اٹھو میرے ساتھ آؤ, دیکھو چاروں طرف. قبرستان کو چاروں طرف دکھاتا ہے. یہاں بھی کوئی کسی کی ماں ہے, کوئی کسی کا بہن ہے, کوئی کسی کی بھائی ہے. اس شہر خاموشاں میں مٹی کے ڈھیر کے نیچے سب دبے پڑے ہیں. ارے موت سے کس کو رستگاری ہے, آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. مگر اس فقیر کا ایک بات یاد رکھنا, زندگی کا انداز بدل جائے گا کہ زندہ ہیں وہ لوگ جو موت سے ٹکراتے ہیں,
اور مردوں سے بدتر ہیں وہ لوگ جو موت سے گھبراتے ہیں. خوشی تو بے وفا ہے، ایک طوائف کی طرح چند لمحوں کے لیے آتی ہے اور چلی جاتی ہے، مگر غم تو اپنا ساتھی ہے، ایک بار آتا ہے تو کبھی لوٹ کے نہیں جاتا ہے. اس لیے خوشیوں کو ٹھوکر مار، غم کو اپنے گلے لگا، تقدیر تیرے قدموں میں ہوگی اور تو مقدر کا بادشاہ ہوگا. غم اگرچہ جہاں گسل ہے، بے بچے کہاں کی دل ہے. غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا. کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے. مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ شب غم کیا ہے. شب غم دوست نے ملنے کی جس رات کو وعدہ کیا کہ آج ہماری آپ کی ملاقات ہوگی اور نہیں آیا وہ، اس کو غم کی رات کہتے ہیں، شب غم. اور وہ شب غم گزرتا نہیں ہے، گزرتی نہیں ہے. اس کا ہر لمحہ آپ کو مار دیتا ہے، دوسرا لمحہ آپ کو زندہ کر دیتا ہے، پھر مارتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے. انسان مر مر کے صبح تک جیتا مرتا، مرتا جیتا، مرتا جیتا، ایک ایک لمحہ یہی ہوتا رہتا ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں یار بتاؤ تو صحیح، جیسے ٹیلی ویژن والے انٹرویو کہتے ہیں آپ کو کیسا لگا شب غم گزارتے ہوئے. تو کسوں کہوں کس سے میں کہ کیا ہے. اتنا سمجھ لو کہ شب غم بری بلا ہے، بہت بری بلا ہے، جو ہر گھڑی آپ کو مارتی ہے پھر زندہ چھوڑ دیتی ہے، پھر مارتی ہے پھر زندہ کر دیتی ہے. ارے مجھے مرنے سے کوئی انکار نہیں تھا، لیکن یار مرنا ایک بار ہونا چاہیے تھا. کنٹینیوس مر رہا ہوں میں تو رات بھر. تو مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. مجھے مرنے سے انکار نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ایک بار مارو یار، بار بار کیا مار رہے ہو. اس کے بعد کہتے ہیں ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا. ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا. نہ کہیں نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا. لوگ ہماری قبر پہ آئے ہیں، کہتے ہیں بیچارے نے جوانی میں اپنی زندگی گنوا دی، موت کی نیند سو گیا. غالب کی نظروں میں یہ جو ہمدردیاں ہیں یہ رسوائی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو مرنے کے بعد جو رسوائی ہو رہی ہے، لوگ قبر پہ آ رہے ہیں اور ہمدردی جتا رہے ہیں، یہ میری محبت کی رسوائی ہے. اس سے بہتر تو یہ تھا کہ میں کسی دریا میں غرق ہو جاتا، دریا میں ڈوب جاتا. تو کیا ہوتا؟ کچھ مگرمچھ مجھے کھا جاتے، مچھلیاں کھا جاتی، لوگوں کو میری لاش نہیں ملتی.